السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح شہباز خان۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پر بڑا ریلیف محسوس کرتے ہیں جب ہیڈ لائنز میں چلتا ہے کہ حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز پر کوئی سبسڈی دی گئی ہے، اور آپ آن گراؤنڈ جب وزٹ کرتے ہیں، مارکیٹس جاتے ہیں، وہاں پتہ کرتے ہیں، تو یہ تو چلیں بحث علیحدہ ہے کہ وہاں ان کی جو چیزوں کی کوالٹی ہے وہ کیسی ہے، کتنی بہتر ہے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک طرف تو سبسڈی ہے یوٹیلٹی سٹور پہ، دوسری طرف آپ اکبری منڈی اگر چلے جائیں، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 15 دن میں لال مرچ جو ہے وہ 6000 روپے چڑھ چکی ہے، یعنی کہ اس کی قیمت میں 6000 روپے تیزی آ چکی ہے۔ پہلے وہ 20 تھی، اب 26 ہو گئی۔ ایک دن کے اندر کھجور جو ہے وہ 11000 روپے چلے گی 9000 سے، 2000 روپے کھجور کا چڑھ گیا اس کے ریٹ کی ود میں، اور کلو کے حساب سے 50 روپے چڑھ گیا۔ اب گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام اس دفعہ کیا تھا کہ انہوں نے ایف آئی اے سے انکوائری کروائی تھی گندم پہ، چینی کے بحران پہ، اور گندم بحران پہ بڑی ڈیٹیلڈ ہم پروگرام کر چکے، چینی بحران پہ بہت ساری باتیں پروگرامز میں بھی ہو چکی، رپورٹ کا متن بھی آپ کو بتا چکے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر جب مارکیٹ فلکچویٹ ہوتی ہے اور اس کا کوئی قاعدہ قانون بھی نہیں ہے، اور اس کے کوئی ہاں یہ ضرور ہے کہ 8 آنے کریانے والا جب بڑھاتا ہے تو ٹیمیں پہنچ کے اس کا چلان کراتی ہیں، 10,000 روپے اسے جرمانہ کراتی ہیں۔ یہ تو ریگولر بنیادوں پہ ہو رہا ہے۔ پروگرام تماشا بے شمار دفعہ جو ہے وہ ان ساری ریڈز میں ساتھ جاتا رہا، دکھانے کے لیے اپنے ویورز کو کہ چل کیا رہا ہے۔ لیکن مہنگائی کا جو جسے کہتے ہیں کہ آپ اسے جڑ سے پکڑ لیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جیسے ایک گھر میں چوری ہو گئی تو ان سے پوچھا کہ یہ چوری ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا بھائی جان آپ تالے چینج کر لیں، تالے چینج کر لی۔ اگلے دن دوسرے گھر چوری ہو گئی تو ان کے تالے بھی چینج کروا دیے، تیسرے دن تیسرے گھر کے تالے چینج کروا دیے۔ چور جب تک پکڑا نہیں گیا تو تالے چینج ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ پرابلم ہے۔ دوسرا، اب یہ سب طے کر بیٹھے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھ ہی لیں شاید کہ اس سے کیا ہوتا ہے کرونا سے۔ دفعہ 144 کا جو برا حال شہر میں ہم نے دکھایا ہے کل کے پروگرام میں، پروگرام تماشا میں، اور چنگسی پہ جو رکشوں پہ 12 لوگ 8 لوگ سوار دکھائے ہیں، اس کے بعد دفعہ 144 والی بات کوئی رہ نہیں جاتی۔ اور اس بڑے پیمانے پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، اتنا میس ہے پورے لاہور میں کہ جس کا کوئی میکانزم نہیں بنا اب تک۔ ایون آپ اکبری منڈی چلے جائیں، سنگھ پورہ منڈی چلے جائیں، بادامی باغ منڈی چلے جائیں، بیسک وہ جگہ جہاں سے لوگوں نے فوڈ لے کے جانا ہے، گھروں میں پکانے کے لیے دالیں لے کے جانی ہے، چاول لے کے جانا ہے، رمضان کے لیے لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، سارا کچھ، وہاں آپ کو جو ہے وہ کوئی بندوبست نظر نہیں آئے گا۔ سنگھ پورہ منڈی میں آپ کو سینیٹائزر نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اور سارا دن مزدور ادھر کام کرتے ہیں، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا، سارا دن وہ کام کرتے ہیں اور 5 بجے شٹر بند کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ تو وہاں حالات ہیں۔ تو ان سارے حالات میں حکومت جو کاوشیں کر رہی ہے، ہمارے طبی ماہرین جو کاوشیں کر رہے ہیں، اس کے ثمرات پھر کیا ہوں گے جب ان کو پبلک اور لوکل سپورٹ ہی حاصل نہیں ہے، اور لوکل ایک ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ ایک چکر لگاتے ہیں تو اکبری منڈی پوری بند ہو جاتی ہے۔ تو دیگر علاقوں میں آپ دیکھیں کہ اگر پولیس چاہے تو کتنے حالات کنٹرول ہو سکتے تھے، جو ہم نے 26، 27، 28 مارچ کو کر کے دکھائے بھی، ان میں بڑی بہتری بھی آئی۔ لوگوں کو پوچھتے تھے، ان کو روکتے تھے، ان کو کہتے تھے آپ کدھر جا رہے ہیں، لوگوں کو چلان بھی کرتے تھے۔ آج پولیس کی جانب سے یہ ضرور بتایا گیا کہ کتنے چلان کیے گئے، لوگوں کو اپیل کی گئی، لیکن اپیل ہی ہے صرف، آپ کو اسٹیٹ مشنری حرکت میں آتی دکھائی نہیں دے گی۔ اور اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ کل کے دن میں بھی ریکارڈ لوگ جو ہے رپورٹ ہوئے، اور آج بھی جو ہے وہ اچرا کا ایک رہائشی 48 سالہ ایک شخص ہے، کرونا کے باعث وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور سروسز میں بھی زیر علاج تھا وہ، اور گزشتہ رات اچرائی کے رہائشی 55 سالہ شہری جو ہیں وہ بھی اس اپنے خال کے حقیقی سے یعنی جا ملے ہیں۔ اور شہر میں کرونا کے صحت یاب جو لوگ ہیں وہ 151 ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ ایک اچھا اضافہ ہے کہ لوگ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ اور 10، 15، 20 دن میں آپ اسی طرح کرتے رہے، لوگ بھی اسی طرح رہے، پولیس بھی ہاتھ دھر کے بیٹھی رہی، حکومت بھی ان کو دیکھتی رہی کہ کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو پھر حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سارے موضوعات پر بات کریں گے۔ عاطف چودھری صاحب ترجمان پنجاب حکومت میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ وحید عالم خان صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے ترجمانی کریں گے۔ وحید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں وہ حکومت کچھ بہتر جا رہی ہے اس وقت،
کوئی حالات آپ کو کوئی بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور نون نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بڑا کام کریں گے، بڑا پیرلل چلائیں گے چیزوں کو، ان کی طرف سے بھی ایسا کچھ نہیں، کوئی ایسا ریلیف پیکیج لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور مل کے بھی نہیں چل سکے، نہ اپوزیشن مل کے چل سکی ہے، نہ وہ علیحدہ سے کوئی بہت بڑا مائل سٹون کھڑا کر سکی ہے یا کوئی سنگ میل کھڑا کر سکی ہے تو لوگوں کو دکھا سکے کہ یہ دیکھیں جی ہم بڑا اچھا سکور کر رہے ہیں. دونوں چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. وحید صاحب دیکھیں، مختلف باتیں آپ نے بہت سی کر دیں. اتنی باتوں کا ایک دم جواب دینا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن میں سب سے پہلے جو میری جماعت کی کارکردگی ہے میں اسے آپ کے روبرو پیش کروں گا. گو کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ہوتے ہوئے ہمارا حکومت سے زیادہ فرض ہے کہ ہم نشاندہی کریں حکومت کی کوتاہیوں کی، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک. ہم نے اس سلسلے میں 26,000 کٹس جو ہیں طبی عملہ جو ہے ان کو فراہم کیے ہیں. یہ ایک پہلا کام ہم نے یہ کیا. حالانکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، یہ کام حکومت کا ہے، لیکن کیونکہ جن جگہوں پر نہیں تھی وہ ہم نے 26,000 کٹس جو ہیں ٹوٹل پاکستان میں وہ سپلائی کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے چھوٹی چھوٹی کٹس بنا کر جو کہ ہم نے اپنے جو ورکر ہیں جن کو ہم نے موبلائز کیا ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ اس سے کیسے بچنا ہے، ان کو پرووائڈ کی. اچھا، بیرسٹر عامر صاحب بھی میرے ساتھ شو میں موجود ہیں، آپ کی گفتگو تقریباً. بیرسٹر صاحب ویلکم ٹو شو. تقریباً آپ سے کرتے ہیں بات. تقریباً 1 لاکھ ہم نے، لیکن وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ ہم نے تو 1 لاکھ جماعت کی طرف سے کیا تھا، لیکن لوگوں نے جس سے ہم نے پرچیز کی تھی لوگوں نے ان کو 10-12 لاکھ کٹس کا جو ہے وہ آرڈر جو وہ دے دیا. اور پھر ہر وارڈ میں محلے کی سطح پر، کونسلر کی سطح پر، ہمارا کونسلر ہر گھر میں جا کر، کیونکہ اس کو پتہ ہے، ہی از دی اونلی مین جس کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں میرے میں اتنے ووٹر ہیں، اس گلی میں اتنے گھر ہیں جو سفید پوش ہیں، جو ان کی حیثیت کیا ہے وہ ان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ان کی جو ہے کچھ اعانت جو ہے وہ کر سکوں، اور وہ لوگ کر رہے ہیں. یہ تو ان کا اس کے بعد اگر کوئی بچ جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی اطلاع دیتے ہیں، ہمارے دوسروں کو بھی. لیکن ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی، تمام لوگوں کی کہیں نہ کہیں پر یہ جو ہے داد رسی ہم کسی طریقے سے کر سکیں. تیسری بات آپ نے کی کہ حکومت اور جو ہے، دیکھیں ہماری طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوتاہی نہیں ہے. ہم نے آتے ہی قائد محترم یا شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیں بیٹھے مل کر اس کو چلاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. مشترکہ تمام جماعتوں کو، ایک نہیں تمام، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، پورے ملک کا ہے. اور یہ چھوٹی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک، میں سمجھتا ہوں، پارٹی جو ہے اس کو کنٹرول کر سکے. اس میں جب تک باقاعدہ طور پر تمام جماعتوں کا کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک معاملات نہیں چلیں گے. ورنہ یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. آپ بات کرتے رہیں گے، اس پر تنقید ہوتی رہے گی، اور تنقید اسی لیے ہوگی کہ آپ نے انہیں آن بورڈ نہیں لیا تھا، وہ اپنی رائے رکھتے تھے. اگر رائے سننے کے بعد ایک کنسنسس کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ تنقید جو ہے بہت کم ہو جائے گی. زیادہ توجہ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینے کی طرف جو ہے ہم سب لوگ چل پڑیں گے. لیکن اس کا بہت زیادہ فقدان ہے یہ ساری باتوں کا. اچھا، اس میں تھوڑی سی بات جو ابھی آپ کر رہے تھے کہ آپ نے کل سروے کیا، میں بھی دیکھ رہا تھا آپ کا سروے، کہ جو حالت باہر ہوئی ہے، جس طرح لوگ باہر نکل رہے ہیں، گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ان کو تھوڑا سا ریلیکس دیا کچھ لوگوں کو کہ بھئی یہ لوگ باہر آ کر یہ کما لیں یا کچھ کر لیں. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہ ایک دم باہر نکل پڑے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں بھی ایسی سہولت دی جاتی ہے کہ لوگ مختلف صنعتیں کھول لیں، وہ کھولنے سے پہلے جہاں گورنمنٹ سے نا ایک کوتاہی ہوئی ہے، وہ کھولنے سے پہلے پوری دنیا میں دیکھیں. اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے نا، آپ کے پاس اتنی وہ نہیں ہے، تو آپ جو دنیا کر رہی ہے اس سے سیکھ لیں. انہوں نے یہ کھولنے سے پہلے یا نرم کرنے سے پہلے وہاں پر ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ یہ عمل کیے ہیں. یعنی ٹیسٹ کیا اور ٹریس کیا کہ لوگ کہاں کہاں پر ہیں. پھر انہوں نے تھوڑا سا ریلیف دیا کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، یہاں پر زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کسی بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. حتیٰ کہ میں یہ حیران ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس میں وزیر اعظم صاحب کے 37 جو مشیر خاص ہیں وہ موجود تھے. تو وہ اپنے فیصلے کرنوں میں مجھے نہیں سمجھ آئی
کہ انہوں نے یہ فیصلے کس طرح کر دیے کہ آپ درزی تو دکان کھول لیں تو میٹیریل کی دکان نہ کھلے، فلاں چیز تو ہو جائے تو فلاں چیز نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اس میں بیرسٹر صاحب کی انپٹ بھی لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی ٹائم کا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی سڑکوں کے حالات آپ بہتر سمجھتے ہیں. دفعہ 144 تو ویسے ہی ہے، کہنے کی حد تک ہے، باہر تو حالات بڑے خراب ہیں. اور دوسرا مہنگائی کو لے کر بھی چیزیں کچھ بہتر نہیں ہیں. منڈیوں میں آپ چلے جائیں تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور رمضان میں یہ چیزیں پھر دوبارہ اسی طرح پیک پکڑ جائیں گی. کیا ٹھیک ہے آپ کا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جو صورت حال ہے اس کے بارے میں میرے خیال سے بہت زیادہ ایک تو سوچ بچار کی ضرورت ہے اور ایک متفقہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی نے اس پینڈیمک کے آنے سے پہلے وہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں سندھ حکومت میں مراد علی شاہ، میرے خیال سے جو پالیسیز پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت دیتی رہی ہے وہی الٹیمیٹلی تمام گورنمنٹس کو، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اختیار کرنی پڑی ہے. اور یہ لاک ڈاؤن کے بارے میں ہم بارہا کہہ رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اور اس کے مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. دیکھیں جب یہ دو چیزیں حکومت کے سامنے ہیں کہ ایک طرف وبا ہے، بیماری ہے، موت ہے، اور ایک طرف آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے، تو میرے خیال سے کہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری لوگوں کے جینے کا حق اور لوگوں کو صحت کی سہولت دینا ہے. جہاں تک بات رہی روزگار کی، اسٹیٹ کا سیکنڈ وہ کام ہو سکتا ہے اور لوگوں کو روٹی پہنچانا، لیکن وہ ہماری سوسائٹی کے اندر میں بھی کر سکتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے چند لوگوں کو دیکھ سکوں. آپ کر سکتے ہیں مہیا حضرات اپنے اپنے علاقوں میں، اور لوگ کر بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بنیاد بنا کے حکومت کا اپنے بنیادی مقصد سے صرف نظر کرنا، ہٹ جانا، اس وقت ایک سنگین جرم کی شکل اختیار کرتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا معاملات کو لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن کا کہ پیشنٹس کا آج 700 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ڈیتھس کا بھی سب سے زیادہ آج کا دن رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ٹائم ہے، اگر آپ WHO کے جو پروٹوکولز ہیں اور جو ان کا طریقہ کار ہے اسے فالو کریں تو آپ کے یہ جو ہفتے ہیں 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، یہ بڑے خطرناک ہفتے ہیں. اس کے اندر آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی. اور اگر اٹلی نے نہیں کیا، اسپین نے نہیں کیا یا UK کے اندر نہیں ہو سکا تو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. آج میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، پلمونالوجسٹ، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی میرے سے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ایک امیون سسٹم بہتر ہونے، جب بیماری آتی ہے تو اس کی امیونٹی بنتی ہے. تو یہ 1 مئی تک تو بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا امیون سسٹم بہتر ہو اور اس بیماری کے خلاف ان میں امیونٹی پیدا ہو. تو اس وقت تک سوشل ڈسٹینسنگ کی بڑی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے. اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی، ہماری حکومت اور ایون تمام اپوزیشن پارٹیز کرتی رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے کیوں اتنی ناقبند اندیشی ہے، کیوں اتنی کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، کیوں اس قسم کی باتیں ہیں. ہم سب حکومت، کیونکہ یہ اس وقت کوئی سیاست نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی پکڑ ہوگی اس شخص کے اوپر جو اس وقت خدمت کی سیاست یا اس سیاست کو عبادت سمجھنے کے علاوہ اپنی منافقت کو سیاست کا نام دے گا. خدا کو وہ شخص جواب دے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہوش بندی کے ناؤن لینے چاہیے. میں پنجاب کی حد کی بات کروں تو بزدار صاحب تو چلے انہوں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، یہ تو کوئی 18 مہینے سے کوارنٹین میں ہے، لیکن خدا کے لیے یہاں پہ بڑی دیر حکومت کی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے ایز چیف منسٹر. انہیں چاہیے تھا انہیں مشاورت کرتے، ان سے کوئی رابطہ کرتے، ان سے گفتگو کرتے، آپس میں ایک پالیسی دیتے. لیکن یہ وقت نہیں ہے اختلاف رائے کا، یہ وقت نہیں ہے، یہ ایک وبا ہے، اس کے خلاف سب کو متحد ہو کے لڑنا ہے. یہ حکومتیں بچانے، حکومتیں گرانے کا وقت نہیں ہے. یہ لوگوں کی گرتی ہوئی صحت کو، لوگوں کی جو جان کے در پہ ہے وبا، اس سے لڑنے کا وقت ہے. ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتے ہیں خدا کے لیے پرائم منسٹر ہوں یا چیف منسٹر ہوں یا ان کے وزراء ہوں، خدا کے لیے ہوش مندی سے کام لیں. WHO کے جو پروٹوکولز ہیں ان کا خیال کریں، نہ اس طرح کریں. اور مہنگائی کے بارے میں کہوں گا حکومت کا کام ہے چیک رکھنا،
لیکن خدا کے لیے اگر آپ زندہ رہیں گے تو یہ منافع کی رقم آپ کھا سکیں گے. میں تاجروں سے کہتا ہوں, ذخیرہ اندوزی کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. آپ کو خدا کو جواب دہ ہونا ہے, خدا کے حضور جواب دہ ہونا ہے. ایک یہ وبا ہے اور اس کے بعد آگے رمضان کا مہینہ ہے. تو اگر آپ یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب اس دفعہ یہ کرے کہ شیطان سے زیادہ یہ شیطان کے جو چیلے ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ دے, جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور غلط منافع کماتے ہیں اور خدا کی غریب مخلوق کے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب کو ملنا ہے. حکومت سے دست بدستہ التجا ہے, پنجاب حکومت سے, وفاقی حکومت سے, تمام سیاسی جماعتوں سے, خدا کے لیے اکٹھے ہوں. اس وقت کام نہیں ہے کہ اپنی اپنی سیاست کی جائے. اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر یہ وزیر اعظم نے کہا ہے تو معافی مانگیں اس بات پہ کہ بھئی سب اپنے اپنے حلقے پکے کر لو, آپ کے پاس حکومتی فنڈ ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اپنے حلقے پکے. خدا کے لیے کس نے ہمیشہ دیکھا ہے سدا بادشاہی صرف رب کی ہے. اپنی حکومتوں کو اتنا مضبوط نہ سمجھیں. جو کہتے تھے کہ میری کرسی میرا قلعہ بڑا مضبوط ہے, وہ کدھر جاتے ہوئے گئے نظر بھی نہیں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی حکومت سدا بادشاہی خدا کی رہے گی, خدا ہی کی ہے. تو اس لیے بچیں, اس تکبر سے بچیں, نااہلی سے بچیں, ظلم سے بچیں. خدا کے لیے میں تو میرے ساتھ رہیے چوری صاحب, آپ باہر کے حالات بھی دیکھتے ہیں. یہ میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ جو آپ امداد کا احساس کفالت پروگرام کے تحت کیا چل رہا ہے وہ میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں. ابھی جو اپوزیشن کا سٹانس ہے اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا چوری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے. میں بڑی اچھی بات ہے وحید اعلیٰ صاحب نے جو کہا ہے کہ انہوں نے 26,000 کٹس دی ہیں اور یہ اپنے تئیں ان کی جو جماعت کام کر رہی ہے. بیرسٹر صاحب نے تھوڑی سی تنقید, یا دیکھیں اس وقت تنقید کرنا, یا آپ جائز تنقید ضرور کریں لیکن سب نے مل کے کام کرنا ہے. ہمیں سب سے جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا, اس پہ جو 144 کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہمیں سب سے زیادہ سب جماعتوں نے جو کام کرنا ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. جو ابھی انہوں نے بھی, وحید صاحب نے بھی کہا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. سارے دن میں مجھے اتنی کالز اور اتنے میسج آتے ہیں کہ جی ہم باہر نکلے تھے, پولیس نے زیادتی کر لی ہے. وہ لوگ الٹا اس وقت نا اتنی عجیب سی سچویشن ہو گئی ہے. پولیس اگر روکے وہ کہتے ہیں جی پولیس پیسے بنا رہی ہے, پولیس چلان کر رہی ہے, پولیس گرفتار کر رہی ہے. اور وہ جن لوگوں کو خود بلا وجہ باہر نکلیں گے تو ان کو چلان ہوگا. ان کو یہ, اگر ہم دیکھیں ہمیں غریب ملک ہیں, قطر نے 5,000 درہم فائن رکھا ہوا ہے باہر نکلنے کا. ہم لوگ تو یہ فائن نہیں کر رہے. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جو بندہ باہر نکلے گا بلا وجہ اس کو 10,000 روپے فائن ہوگا, یہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. سب سے ضروری چیز ہے, میں خود اس کا اعتراف کر رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. آج دوپہر کو ہماری ایک میٹنگ تھی گورنر ہاؤس میں, میں جب نکلا ہوں دوپہر کو تو میں نے ضرورت سے بہت زیادہ ٹریفک دیکھی ہے. لیکن اس میں یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں کوئی گورنمنٹ, اس میں ایون اب امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہوئے ہیں, یو کے نے, اسپین نے. امریکہ میں 35,000 بندے مر گئے ہیں. ہم تو اتنے لکی ہیں ابھی تک, ہم 135 136 کی فگر میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دے کے روکا ہوا ہے. اس میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی ہوئی, کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتی, نہ ہم لاک ڈاؤن برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اگر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہو ہم کل سب کچھ کھول دیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے مزدور 25% ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی کماتے ہیں, صبح کماتے ہیں, رات کو کھاتے ہیں. اس کے بعد 70-80% ہمارے جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے رہتے ہیں, جو اشرافی ہے, جن کے لیے اگر اللہ معاف کریے لاک ڈاؤن 6 مہینے سال مہینے میں چل جائے, وہ صرف 5-6% لوگ ہیں جو برداشت کر سکیں گے. باقی جو عام طبقہ ہے, اگر کسی کو میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو 2 مہینے کا 3 مہینے کا راشن گھر میں نہیں لا کے رکھ سکتے, وہ اس مجبور کریں گے. ہم کرفیو والی سائڈ پہ نہیں جانا چاہتے. ہم نہیں, جو دیکھیں کھانے پینے کی اور کچھ انڈسٹری, اب کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک اعلان کیا, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ, ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ بہت سی انڈسٹری جڑی ہوئی ہیں, اور ڈیلی ویجز والا جو مزدور طبقہ ہے وہ کنسٹرکشن میں بھی جاتا ہے. ہاں, وہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اگر آپ نے درزی کھول دیا ہے تو درزی کا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی, کیونکہ یہ کبھی ہوا نہیں ہے, اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے پاس میں, پوری دنیا میں ایسا وائرس کبھی نہیں آیا. مجھے بریک ایک لینی ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے یہ ہمارے ویورز کو بھی یاد ہوگا کہ ہم ریورس تھوڑا جا رہے ہیں. بھئی جن دنوں میں چند لوگ پازیٹیو تھے
تو ہم سخت والے لاک ڈاؤن میں تھے جو جزوی والا تھا لیکن پلاننگ کے ساتھ پراپر تھا، اور اب نمبر بڑھ رہے ہیں تو ہم ریلیکسیشن اور کیجول جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، اور اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ 10-10 12-12 بندے چنگچی رکشوں میں سوار ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ چوری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ایک آدھ منٹ میں بات اپنی کنکلوڈ کر لیں۔ چوری صاحب، دوسرا جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے جو ابھی ہم نے بات کی تھی، گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے۔ 1,22,00,000 ہمارے پاس آلریڈی ڈیٹا موجود تھا، تقریباً 3 کروڑ پہ۔ اچھا چوری صاحب، اس میں ایک آبزرویشن لازمی لے لیں، وہ تاکہ حکومتی حلقوں تک جائیں، اس میں شاید کوئی پیورٹی آ جائے۔ ایک کوئی بھی خاتون اگر لائن میں لگی ہے، اسے ٹوکن مل گیا، لیٹ سپوز کوئی 600 پلس ٹوکن نمبر مل گیا، اب 4 بج گئے، 4-5 بجے ٹائم جب ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ ٹوکن ختم ہو گیا۔ اگلے دن اس نے جب آنا ہے دوبارہ لائن میں لگنا ہے تو ٹوکن نیا لینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگلے دن اسی میں آئے۔ دوسرا ایک اور چھوٹی سی آبزرویشن وہ یہ کہ وہاں آپ نے کوئی نادرا کا ڈیسک شاید قائم نہیں کیا ہوا، کیونکہ بینکنگ سیکٹر کے لوگ ہیں اور دیگر کچھ محکموں کے لوگ ہیں۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا انگوٹھا ہی سکین نہیں ہو رہا، اب وہ خاتون کا یا مرد کا انگوٹھا جب سکین نہیں ہوتا تو وہ سارا دن بھوکا پیاسا لائن میں لگنے کے بعد اسے شام کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھائی جان نادرا کے آفس چلے جائیں، تو وہ وہاں سے نکل کے 100% نادرا کے آفس نہیں جاتا۔ بہت کم کیسز ہوں گے جو جا کے واپس آ کے لائن میں لگ کے تو اچیو کرنے میں کامیاب ہوتے ہوں گے 12,000 روپیہ۔ اس کا لازمی آپ کریے۔ نہیں دیکھیے، آپ نے یہ بالکل ٹھیک بات کی، آپ نے جن کو ٹوکن والا ہے، میرا خیال ہے وہ سسٹم ہمیں اس طرح بالکل کرنا چاہیے کہ جو ٹوکن آپ کا چل رہا ہے اس کو ہم نیکسٹ ڈے کنٹینیو کر دیں، اور لیکن اس کا اوریجنلی جو چاہ رہے ہیں ہم ویسے تو اچھی چیز ہے کہ بینکنگ سسٹم، ہمیں بھی ٹائم لگے گا پاکستان میں بینکنگ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے جیسے پوری دنیا میں آتا ہے کہ کسی کو کہیں جانا نہ پڑے، آپ سیدھے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں۔ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا بینکنگ سیکٹر میں جانے میں۔ اس کے بعد ہم چاہ رہے تھے کہ ہم میکسیمم جائز کیش والا کام کریں کہ لوگ اپنے وہاں جائز کیش کے کاؤنٹر پہ جا کے اپنے پیسے نکال لیں، لیکن ہمیں مجبوراً کیش کے لیے یہ پورا ایک میکنزم ہے، وہاں پہ پوری تیاری کرنی پڑتی ہے، احساس کی ٹیم آتی ہے، بینک کی ٹیم آتی ہے، اور کچھ جگہ پہ آپ نے جو نادرا والی بات کی، کچھ جگہ پہ نادرا کی ڈیوائس ہے، لیکن آپ کی بڑی اچھی ایک یہ ایڈوائس ہے کہ ہمیں وہاں پہ نادرا کا ایک ڈیسک لگا دے، اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 12,000 ابھی ہم دے کے اس میں ایک چیز کچھ لوگوں کو مل گیا ہے، لیکن جو کہہ رہے ہیں ڈیلے ہو رہا ہے، دیکھیں ڈپلیکیشن بہت آئی ہوئی ہے، ہمیں کوئی 3-3.5 کروڑ جب لوگ آگے، اس کو ٹائم 12,000 بڑا اچھا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ میں اکثر جب میری ٹیم جو ہے، میرے پروڈیوسر صاحب، اسسٹنٹ پروڈیوسر صاحب جب ہمارے ساتھ سڑکوں پہ ہوتے ہیں اور وہ جا کے آبزرو کرتے ہیں، کیمرہ مین صاحب ساتھ ہوتے ہیں، تو بڑا ان کا دل دکھتا ہے، بڑے پریشان واپس لوٹتے ہیں حالات دیکھ کے کہ ضعیف لوگ، معذور لوگ، ایون سارا دن لائنوں میں لگنے کے بعد ان کے چہرے کے جو حالات اور جو جیسچر اور جو خد و خال نکلے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ایک میسیج اور پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ وحید عالم خان صاحب، ایک چیز ایڈ، کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں ہم کوارنٹین بھی کرنا ہے، یہ ایک بڑا ہم بہت ایک مشکل ٹائم سے گزرے ہیں، ہم نے کئی جگہ پہ بہت اچھی طریقے سے ہوا ہے، کئی جگہ پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ضعیف لوگوں کی آپ بات کریں بالکل ان کا احساس ہے، لیکن اس وقت ہمیں سب کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ وحید عالم خان صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں امداد بھی چل رہی ہے اور اس سے تھوڑا بہت لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے، حکومت کا جو احساس کفالت پروگرام ہے، یا آپ کو بھی کوئی کمپلینز آئی ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ چیزیں مسنگ ہیں؟ وحید صاحب دیکھیں، یہ تو ایک اچھی بات ہے، لوگوں کو پیسے ملنے شروع ہو گئے ہیں، ریلیف مل رہا ہے لوگوں جی، لیکن 2-3 باتیں جو جس طرح آپ نے ذکر کیا، اسی طرح میں جانتا ہوں کہ تقریباً پاکستان میں 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ بھی لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، اس کے لیے کوشش کریں کوئی ایسی چیز بنا دیں کہ ان کو بھی کسی طرح اڈاپٹ کر لیں، چاہے اسی کی کسی کم درجے میں، کسی سیکنڈ سٹیج پہ، کسی جگہ پر ان کو بھی، تاکہ جو ہے کفالت مل سکے۔ دوسری بات جو ہے، یہ جو آپ نے کہی کہ تھمب امپریشن جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، وہ میں ایک ایڈوائز دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ عموماً ہمارے ہاں، کیونکہ ہر آدمی محنتی ہے، ہاتھ دھوئے ہوں، زیادہ صابن لگاؤ تو نہیں پڑھا جاتا۔ اگر بلوٹنگ پیپر وہاں پر رکھ لیا جائے، اسے ایسے سخت کر کے دوبارہ اس کو کیا جائے، تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریڈ کر لیتا ہے دوبارہ۔ تیسری بات یہ کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو میرے پاس بھی آئیں، انہوں نے بھیجا لیکن اس کو کہا بھی تجھے نہیں ملے گا، تیرے باپ کو ملے گا،
क्योंकि वो अपना शनाख्ती कार्ड अपने खौमत के नाम पर मुंतकिल ना करा सकी थी। उसके लिए भी कोई ऐसी सूरत हाल ढूंढ लें, ये सारी सजेशंस हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलीफ जो है वो मिल जाए। तो ये बातें, ये शिकायतें जो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जिस तरह चल रहा है सिलसिला, आहिस्ता आहिस्ता ये शिकायतें भी दूर हो जाएंगी, और ये जो 2-3 बातें मैंने की हैं, जो 1 करोड़ लोग हैं उनको भी किस तरह अडॉप्ट कर लें, तो ये मामला जो है अच्छी बात है ये कि लोगों को रिलीफ मिल रहा है। ठीक, बैरिस्टर साहब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, और क्या कंप्लेंट्स माशरे से, लोगों से, आप अवामी आदमी हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, मिलते जुलते हैं, क्या कंप्लेंट्स आप मोस्टली रिसीव कर रहे हैं लोगों से आज के दिनों में, और एहसास कफालत प्रोग्राम को लेके भी? देखिए, जहाँ तक बात है, लोगों के मसाइल तो हैं, और ये चीज़ देखना, मैंने पहले भी कहा कि जब आपके मसला लोगों को रोटी खिलाने का आ जाए या उनके घर के अंदर भूख का मसला आ जाए, तो हुकूमतें बिल्कुल जिम्मेदार हैं, लेकिन सोसाइटी बड़ी जिम्मेदार है। साथ ही यहाँ पे मैं एक रसूल पाक का फरमान है वो कोट करना चाहूँगा। रसूल पाक ने फरमाया कि वो शख्स कभी भी मोमिन नहीं हो सकता जिसके 40 घर सामने वाले, 40 पीछे वाले, 40 दाएं वाले और 40 बाएं वाले, अगर चारों समतों में जो उसके 40 घर है, तकरीबन 160 घर, उनमें अगर कोई भी शख्स भूखा सोएगा तो वो शख्स मोमिन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुसीबत के वक्त के अंदर हमें 160 घरों के अंदर कोई ना कोई एक मुखैर या बेहतर फैमिली जरूर रहती होगी। मैंने तो अपना इलाका नहीं छोड़ा, ना मैं पोश एरिया में शिफ्ट हुआ हूँ, मैं अपने इलाके में, आबाई इलाके में रहता हूँ, और ये कोशिश भी करता हूँ आगे पीछे भी, और आजकल बिलखसूस कि हम गिर्द नजर रखें। अगर इसी तरह तमाम लोग नजर रखेंगे अपने इलाकों के अंदर, तो मैं समझता हूँ हुकूमती मसाइल के अंदर इस मामले में कमी आएगी, और हुकूमत की तवज्जो ये बिल्कुल हुकूमत को काम करना है कि उसे पहुंचाना है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए हो या दूसरे मामला के अंदर कोई दस्तरखान था, कोई कई ये चीजें कर रहे थे, वो करना चाहिए, लेकिन मुखैर हज़रात को भी हुकूमत के शाना बशाना ये हम सब का फर्ज है और हम सबको अदा करना है। प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि जब आप खुद प्राइम मिनिस्टर ये बातें करते हैं तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, फलां करेंगे, लेकिन आप एक सिंध हुकूमत को टारगेट करने के लिए लोगों के जज्बात को मुश्तैल कर रहे हैं, इश्तियाल जला रहे हैं। जब वो इश्तियाल जलाते हैं, मैं जानता हूँ हर शख्स अपने एरिया को तो जान सकता है, लेकिन एक पेशावर गदागरों का एक इतना बड़ा हजूम आ चुका है और लोगों ने इस तरह इस मांगना शुरू कर दिया है, प्रोफेशनली जैसे रमजान के अंदर निकल आते हैं, वो काम शुरू हो गया कि हकदार कहीं पीछे रहना शुरू हो जाएंगे और ये पेशावर लोग आगे आ रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो तरीका कार था, एक तो मैंने ये कहा कि हमें खुद देखना है, एक हुकूमत को जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो वार्ड के काउंसलर्स होते हैं, इसलिए हम कहते थे कि पंजाब के अंदर इन्हें बलदियाती निज़ाम को फिलफौर बहाल करना चाहिए। एक काउंसलर बड़े बेहतर तरीके से जानता है कि उसके एरिया के अंदर कौन कौन लोग हैं और कौन कौन हकदार हैं। हम ये बेहतर कर सकते हैं कि उस वार्ड के अंदर उस वार्ड का जो काउंसलर हो, वो अगर PMLN से है या PTI से है या पीपल्स पार्टी से है, तो बाकी जो 2 लोग हैं उस वार्ड के दूसरी पार्टियों के, वो साथ मिले और इकट्ठे होकर हम करें। उसके साथ बुरी साहब मुझे एक बात और समझनी है। मैं चाहता हूं कि ये जो आप फरमा रहे हैं ये बड़ी अच्छी सजेशंस हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि मिल के कोई स्टोरेज की जगह एक हो जहां से सब लोगों को फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तकसीम होना भी शुरू हो जाएं, वो मिल के कलेक्टिव एफर्ट भी हो जाएगी और इस तरह बहुत कम इम्कान रहेंगे कि लोग जो हैं वो रह जाएं, लाजमी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, बॉटम तक चीज़ें जाएंगी। तो इसके लिए ऑपोजिशन मिल के ऑपोजिशन लोगों पर मुश्तमिल चले, ऑपोजिशन का इत्तेहाद हो जाए कम से कम, कि वो इसमें मिल के मुखय्यर हज़रात को साथ इकट्ठा करके जो फंड इन्होंने कायम किए हैं उसका कोई आउटकम इसका आना शुरू हो जाए बड़े पैमाने पे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं खाद साहब, ये पाकिस्तानी मुआशरा है, मुखय्यर हज़रात भी अपोजिशन की तरफ नहीं आते हैं। मैं सबसे बड़ी आपको मिसाल दूंगा कि अब्दुल-सत्तार ईदी साहब का सारी जिंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सपोर्ट करते रही है, ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है, आप भी जानते हैं, लेकिन वो सिंध हुकूमत छोड़ के तो इक़्तिदार के लिए उधर जाके उनके बेटे ने 1 करोड़ रुपया दिया। अल्लाह मेरा इख्तिलाफ है कि उन्हें, वो तो खुद इतना बड़ा लोग उन पर एतमाद करते हैं, उन्हें नहीं जाना। तो मैं समझता हूँ कि मुखय्यर हज़रात कभी भी अपोजिशन के साथ नहीं चलते, और ये वक्त भी नहीं है कि हम अपोजिशन और हुकूमत बने। हमने यही तो कोशिश की थी कि हुकूमत लीड करे, अपोजिशन जमाते साथ हों। नहीं, ब्रिज साहब वो फरमा रहे थे, वो ईदी साहब के जो साहब, मैं जरा एक छोटी सी लफ्ज़ एक ले लें,
ईदी साहब के बेटे फरमा रहे थे कि मैंने चूंकि यूनिवर्सिटी का भी एक उनसे ऑथराइज करवानी थी कि उसका कोई हमें लाइसेंस वगैरह मिल जाए, दूसरा बाहर से जब चीज़ें आती हैं हमारी बहुत सारी डोनेशन में जाती हैं, तो 10 करोड़ रुपया उन्होंने पहले भी फेडरल को अदा किया था, तो 2 एप्लीकेशन मैं लेके वज़ीर आज़म साहब के पास गया था ताकि वो भी मंजूर हो जाएं, ताकि हमारा जो चैरिटी का काम है वो बेहतर से चले। तो शायद ये वजह हुई हो या शायद जी साहब के साहबजादे से ये गुफ्तगू सुन के सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकता हूँ। जब पता चले कि पंजाब की एक ताकतवर शख्सियत एक दिन पहले चेक पकड़ाती है तो दूसरे दिन वजारत मिल जाती है, तो फिर शायद यूनिवर्सिटी के के लिए या अपने टैक्स माफ करवाने के लिए शायद उन्हें जो शरीफ आदमी उन्हें किसी ने ये रास्ता बता दिया जो कि एक बदतरीन रास्ता है, और वज़ीर आज़म को इसे डिस्करेज करना चाहिए मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि मुखय्यर हज़रात हों, हुकूमती वसाइल हों, हम सब इकट्ठे हों, लीड गवर्नमेंट करें, गवर्नमेंट के इदारे करें, ब्यूरोक्रेसी करें, हम लोग वार्ड की सतह पे आए, साथ हमारे लेडी हेल्थ विजिटर्स, पोलियो वाली टीमें हों, हम मिलकर एक बेहतर तरीके से स्टोरेज, जब सारी हुकूमती वसाइल और मुखय्यर हज़रात और तमाम पोलिटिकल पार्टी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, अपने अपने इलाके की सतह पे, अपने अपनी यूनियन काउंसिल की सतह पे मुत्तहद होगी, यही तो काम करना था ना। इसी का तो रोना रो रहे हैं फात साहब कि एक नेशनल एक्शन प्लान चाहिए था, बीमारी से कैसे बचना है, हमें अपने सारे तरक्याती बजट, इवन मैं तो इस वक्त एजुकेशन का बजट कहता हूँ, सब बजट जितने आपके बजट हैं, आपके दिफा का बजट है, उसे हम ऐसे झोंक दें। हमें फैसला करना है, हमें टैंक चाहिए या हमें वेंटिलेटर चाहिए। तो इस वक्त तो हमें सबको ये फैसला करके नेशनल एक्शन प्लान में पूरी तरह से सेहत की तरफ तवज्जो दे देनी चाहिए थी और सबको इकट्ठे होकर काम करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है कि आप अंदाजा करें कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक किसी वो जो हमने डिमांड्स की अपोजिशन पार्टीज में अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपोजिशन के लोगों से मिलना गवारा नहीं किया। आज भी अगर वो अपना तारुफ ये करवाते रहे हैं कि मैं लाहौर में शहबाज शरीफ की जगह पर लगा हूँ, तो जिनकी जगह पे लगे हैं उनका तजर्बा रहा है, उनसे मुशावरत करते। ये तारुफ जिन्होंने करवाया था वो तो वजीर उनके साथ रहे ही नहीं। बस मैं यही कह रहा हूँ, नहीं रहे, लेकिन वो आजकल जिनके साथ गए हैं अब उनका बेड़ा गर्क करेंगे ऊपर जाके। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए कि छोटी छोटी बातें की हम तनकीद नहीं करते हैं, मिसाल दे रहे हैं आपको इस वक्त, तो ये गलतियां ना करें। ठीक, बरिस्टर साहब मेरे साथ रहें, मुझे शॉर्ट ब्रेकिंग लेना है जी। बड़ी अहम बातें बरिस्टर साहब ने फरमाई हैं, और सबसे अहम बात यह है कि यूनिटी का बहुत बड़ा फुकदान नजर आया, और किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए डिवीजन हो, यूनिटी ना हो, तो फिर क्या हालात बनते हैं। ब्रेक के बाद इसका फैसला करते हैं, हमारे साथ रहिए। यूनिटी का फुकदान जो है, इस पर जब भी बात की जाए तो अपोजिशन कहती है कि ये हुकूमत का काम है और हुकूमत का फ़र्ज़ है, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। चौधरी साहब, ये बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े मसाइल पैदा कर देगी। यूनिटी का फुकदान जो है, तो इस पे इसको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया, इसे बिल्कुल बड़ा नॉर्मल सा देखा जा रहा है, और इसी वजह से आपकी हुकूमत की काविशें जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर रंग लाती दिखाई भी नहीं देती। लगता है काविश हो नहीं रही क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट ही नहीं है। देखिए, यूनिटी का बिल्कुल फुकदान नहीं है। हम हमेशा अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस जगह से जो इस मामले में हमें हाथ बिठाना चाह रहा है। लेकिन अभी मैं ज़रा बरिस्टर साहब की एक दो बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ। बरिस्टर साहब साथ साथ कहते जा रहे हैं कि जी मिल के काम करना है, और साथ साथ पूरे प्रोग्राम में सिर्फ वो पॉइंट स्कोरिंग करते जा रहे हैं। उसमें अगर फैसल ईदी साहब ने आके डोनेशन दे दी है, उन्होंने इस कोरोना के लिए डोनेशन दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों को उसकी तकलीफ हो रही है कि उन्होंने आके फेडरल को क्यों दे दी, उन्होंने सिंध हुकूमत को क्यों नहीं दी। ठीक है, फेडरल हुकूमत सिंध को भी दे रही है। उसके बाद उन्होंने अलीम खान साहब की बात की, अलीम खान साहब ने जाके चेक दिया और उनको वजारत मिल गई। इनको शायद ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनका जब केस हुआ था वो वजीर ही थे, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि जिस वजीर के ऊपर केस बना था उन्होंने अपनी वजारत छोड़ी थी खुद वॉलंटरीली। उसके बाद उनका जब केस खत्म हुआ 5 महीने से उनका ड्यू था, क्योंकि इनको आदत पड़ी, मैं थोड़ी सी क्योंकि इन्होंने सियासत की खुद बात की है, क्योंकि इनको आदत है जब तक जरदारी साहब को पैसे नहीं मिलते थे किसी को वजारत नहीं मिलती थी। यहाँ पे उनको पैसे लेके वजारत नहीं मिली गई है, उन्होंने डोनेशन दी है। आपके किस बंदे ने आके कोरोना के लिए डोनेशन दिया है? अगर किसी वजीर ने आके पैसे दे दिए हैं और इस पे
باقاعدہ بتایا گیا کہ جی یہ پیسے کرونا کے لیے آئے ہیں, تو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس پہ کسی بھی جماعت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جب آپ نے اب جو آپ نے پہلے بات کی نا سارے کمبائن ہو کے, میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے طور پہ جو بندہ سب سے بیسٹ چیز ہے کہ جو بندہ جہاں پہ جتنا کام کر سکتا ہے, جیسے میں پولیٹیکل ورکر بھی ہوں اور میری اپنی ایک این جی او بھی ہے, میری اپنی این جی او گورنمنٹ لیول سے ہٹ کے میں اپنے حلقے میں راشن بانٹ رہا ہوں. ہم اگر جو پولیٹیکل لوگ ہیں اگر ہم اپنا اپنا حلقہ کور کرنا شروع کر دیں, وحید عالم صاحب اپنے حلقے میں آئی ایم شیور کام کر رہے ہوں گے, ایک تو ہمیں انڈیویجلی بھی کام کرنا چاہیے, گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے اس وقت, ساری سندھ گورنمنٹ اپنے لحاظ سے کام کر رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ اپنے بزار صاحب پہ وہ تنقید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پچھلے 19 مہینے میں اتنے ایکٹیو کبھی بزار صاحب نظر نہیں ہے جتنے اب نظر ہیں. اب تو وہ میڈیا پہ آ کے بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں میڈیا میں زیادہ دکھایا جائے, تو وہ اب وہ نارووال گئے ہوئے تھے, آج شیخو پورہ گئے ہوئے تھے, وہ فضائی دورے بھی کر رہے ہیں, وہ زمینی دورے بھی کر رہے ہیں, ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشدہ وہ مشیز ماشاءاللہ 71 وہ اتنی ایکٹیو ہوئی ہیں اپنی اس ایج میں, اور اپنے اتنے زیادہ وہ ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. نظر آ رہا ہے آپ مطلب سندھ میں یا بلوچستان میں ایون کے پی کے میں بھی اتنا ایکٹیولی پرو ایکٹیولی کوئی وزیر یا وہ لوگ کام نہیں کر رہے جتنے ہمارے وزیر بھی, ہمارے وزیر صحت بھی, سب لوگ کام کر رہے ہیں. ہم نے پروڈکشن ہم کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گئے ہیں, 5000 ٹیسٹ تک ہم چلے گئے ہیں, ہم نے 1000 بیڈ کا ایک کوارنٹین سینٹر بنا دیا ہے, بالکل صحیح, ہم اکوپڈ ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز فاطمہ صرف جو آپ نے بات کی وہ بالکل باعث تشویش ہے کہ ہمارے نمبر زیادہ ہو رہے ہیں, جس کی دو وجہ, ایک تو ٹیسٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, دوسرا لوگ نہیں سن رہے. لوگوں سے بالکل ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ شروع میں لوگ ڈرے ہوئے تھے, لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے, لوگ اس لاک ڈاؤن کو زیادہ سیریس لے رہے تھے. اب لوگوں نے اس کو سیریس لینا بند کیا, جس کی وجہ سے ہمارے نمبر زیادہ ہونے شروع ہوئے. لوگوں نے نہیں, حکومت نے سیریس لینا بند کر دیا. حکومت نے, یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. ایک چیز ایڈ کر لوں بس, پھر بھائی صاحب کے پاس گورنمنٹ نے بالکل لائٹلی نہیں لیا, گورنمنٹ نے تھوڑی سی ریلیف دی ہے, وہ ہمیں دینی پڑنی. بس وہ تھوڑی سی ریلیف جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے گلے پڑ جائے سب کے. جی وحید عالم خان صاحب, یہ بھی بتائیے گا, یونٹی کا بھی بتائیے گا. یونٹی نہیں ہے نا ابھی تک ہو سکتی. وہ تو سب کے سامنے ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ کیسے نفسی سے کام لے رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ سب نے, جماعت اسلامی نے بھی ان سے کہا, پیپلز پارٹی نے بھی ان سے کہا, قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ان سے کہا, لیکن انہوں نے کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, کیونکہ ان کے جو قائد ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں اور ساری بات کو وہ خود سمیٹ سکتے ہیں. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کتنا بھی بڑا کوئی کتنا بھی بڑا بندہ ہو, انہوں نے مثال دی کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہوا, برطانیہ کے ساتھ کیا ہوا, مل کر جب تک یہ کنسنسس آپس میں پیدا نہیں ہوگا اس سے لڑنا بہت مشکل کام ہے. اچھا, دوسری بات ابھی بات کر رہے تھے آپ عیدی کی, وہ میں آج باتوں کو مناسب ہے وہ دینا, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار عیدی کو ساری دنیا دیتی ہے, آپ نے عیدی سے ہی چندہ لے لیا, یہ کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو بہرحال یہ لوگوں کی کیونکہ وہ ہیں اپنی ریزرویشنز, تو اس میں وہ لوگ بات کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے, دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو ہم نے ریلیف دیا ہے نا, یہ ریلیف اس طرح نہیں چاہیے تھا, یہ ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کے بعد چاہیے تھا. ابھی تک گورنمنٹ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ ہم نے یہ ریلیکس کیسے دینا ہے, اس کے لیے کوئی طریقہ کار طے نہیں کیا گیا. دیکھیں اگر ہمارے پاس ویژن نہیں ہے تو دنیا سے سیکھ لیں. دنیا کیا کر رہی ہے, وہ اپنے شہروں کو بلاکوں میں تقسیم کر رہی ہے اس کام کے لیے, اور جو بلاک کلیئر ہو جاتا ہے اس میں وہ ریلیف دے دیتے ہیں, دوسرے بلاک میں چلے جاتے ہیں, اس میں ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کرتے ہیں, دوسرا بلاک میں اس میں ریلیف دے دیتے ہیں. اس طرح کی ہم بھی کوئی بیٹھ کر اسٹریٹجی بنا لیں, لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام سماجی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں, آپس میں بیٹھیں, ایک دوسرے کو کراس کوشچننگ ہو, اس کے بعد جس بات پر تعین ہو جائے اس پر تمام جماعتیں یکسو ہو کر چل پڑیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ درست ہو جائیں گے, اور یہ لوگ بھی اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک یہ تمام جماعتیں آپس میں یکسو نہیں ہوں گی. آپ یہ کچھ کر لیں, جو مرضی کر لیں, جس طرح دیکھیں جیسے علماء کرام کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا, انہوں نے ساری باتیں آپ کے سامنے دی, اس لیے کہ وہ علماء کرام جن کی زیادہ گرفت ہے آپ ان کو ٹچ ہی نہیں کر رہے,
आप उन लोगों को टच कर रहे हैं जिनकी गिरफ्त तो है, मैं नहीं समझता, माशाल्लाह सारे उलमा कराम हैं, लेकिन जहां आपको पता है मुख्तलिफ मकातब फिक्र हैं, जब तक सबको आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो बात नहीं बनेगी। 2, 4, 3 को लेकर या जिनको आप समझते हैं लेकर ये बात नहीं बनेगी। बड़े बड़े जो मकातब फिक्र हैं सबको ले और सब लोग ताउन करने के लिए तैयार हैं। वो खुद ये बात तय करते हैं कि यार मस्जिद में नहीं आना चाहिए इस तरह के लोगों को, जिनको खुदा न खासा खांसी हो या कुछ हो, मास्क पहन के रहना चाहिए। बहरहाल मेरी ये गुजारिश है लोगों से भी कि हुकूमत जो माहिरीन राय दे रहे हैं कि आप बाहर निकलते हुए डिस्टेंस रखें, अगर डिस्टेंस नहीं रख रहे तो खुदा के लिए मास्क जरूर इस्तेमाल करें और घर जाते हुए आते हुए अपने हाथों को जरूर धोएं। ओके बैरिस्टर साहब ये गुफ्तगू आपने सुनी चोई साहब की भी, वहीद साहब की भी, फाइनल क्या टेक है आपका? देखिए मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरे दोस्त पीटीआई के चौधरी साहब गुस्सा ही करके आपने मुझे बताया कि फैसल लिखी साहब आपने कुछ छोड़ा भी तो नहीं बैरिस्टर साहब तहत की, तो मैंने बात की है। बाकी बहरहाल ये वक्त नहीं है कि मैं इन्हें जवाब दूं, अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे, ये सबको इकट्ठा कर सकें। ये खुद तो किसी को बुलाते नहीं है, हम बुलाते हैं तो ये आते नहीं है। हमने पंजाब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई वाहिद जमात की जो शरीफ में हुई, बाकी तमाम जमातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त खुदा के लिए, मैंने पहले भी कहा कि ये हुकूमतें बनाने गिराने का वक्त नहीं है और कम ज़रफ़ी से हम सबको निकलना पड़ेगा। बड़ी बात कीजिए। और मैं इस वक्त कहता हूँ कि हमें अपने खुदा के हज़ूर दुआ करनी है, क्योंकि वो सूरह कुरैश में अल्लाह ताला कहता है कुरैश को मुखातिब करके कि तुम्हें सर्दी और गर्मी से मैंने मानूस किया है, यानी इम्यूनिटी मैं देता हूँ, लिहाजा रब्बे काबा की इबादत करो, और जो भूख में रोटी भी मैं देता हूँ और खौफ में अमान भी मैं देता हूँ। तो 3 ही मसले हैं इस वक्त फात साहब। इस वक्त इम्यूनिटी है, अल्लाह ताला देता, भूख से निजात अल्लाह ताला देता है, खौफ से अमान भी अल्लाह देता है, और खुद अल्लाह ताला मेरा रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि जब तुम बीमार होते हो तो मैं तुम्हें शिफा देता हूँ। तो आइए वो बहस के लफ्जों में खुदा से दुआ करें कि आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं, आइए अर्ज गुजारें कि निज़ारे हस्ती ज़हरे अमरोज में शीरीनी है फरदा बरदे, वो जिन्हें ताबे जरा बारी अयाम नहीं, इनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का कर दे, जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, इनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे, जिनके कदमों के किसी राह का सहारा भी नहीं, इनकी नजरों पे कोई राह जाकर कर दे, और इश्क का सिरे में हाँ जाने तबाह है जिसको आज इकरार करें और तपश मिट जाए, हर के हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। खुदा के लिए चौधरी साहब लड़ाई ना करें, सुलह करें। अगर आप हुक्मरान बना ही दिए गए हैं तो खुदा के लिए हुक्मरान बन जाएं, हम आपकी मिन्नत और तरला करते हैं। देखिए आखिर में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हाँ गवर्नमेंट को इस चीज़ का इदराक है, हम लोगों को ना कोरोना से मरने देंगे, जो हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि लोग भूख से मर जाएं। उसके लिए जो इक़दामात जितने मैक्सिमम लेवल पे किए जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने बात की, इन्होंने जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की है, जो पहले आपने भी कहा था चले गवर्नमेंट नहीं, इनको लगता ना ऑपोजिशन मिलके खुद तो कोई काम करें, इनसे रोका किसी ने कि ऑपोजिशन ने अगर ये बताया जी सारी जमातों ने मिलके क्या क्या लाया अमल तैयार किया, लेकिन ये फिर वो सियासत वाली बात है, ये दोबारा बार बार मिनिस्टर साहब ले आते हैं, बाद में कहते हैं मैंने जवाब नहीं देना। हम लोग बहुत शुक्रिया, वहीद साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर आमिर साहब बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी कि नैब जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है। नून लीग हमेशा कहती है कि नैब जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, नून लीग कहती है, और वो कहती है कि ये हुकूमत के साथ गठजोड़ का मामला है। अब इन हालात में जब कोरोना वबा का मामला हो और सारी कौम जो है उससे लड़ने के लिए बात कर रही हो, तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तलबी का नोटिस जो है वो सर्व हो जाए, तो मुझ जैसा 2% का साफ़ी जो है इन दिनों में यूनिटी ढूंढने की कोशिश करता रहे, तो ये मासूमियत ही होगी हमारी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।